اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ابھی آپ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، بڑا گہرا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیرت نبوت اور باب سیرت نبوی مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت اندر شامل نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن نے وعدہ کیا رسول اللہ سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ رسول اللہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی، اور ایک وہ بھی ہے جس کو ہر شے میں فضیلت دے دی۔ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رسول اللہ کی ہر زندگی کا، مبارک زندگی کا ہر پہلو افضل اور اعلیٰ ترین ہے، کوئی شک نہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ موت ہے، یہ ہر شخص کو آنی ہے، تو موت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہوتی ہے؟ شہادت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اعلیٰ چیزوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہراً جو آپ کا وصال ہے وہ شہادت والا نہیں ہے، یعنی جو موت آئی وہ شہادت والی نہیں تھی، وہ ایک طبعی وصال تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا اس سے اللہ نے رسول اللہ کو محروم رکھا؟ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اب یہ اللہ کی عطا ہے نا، دیکھیں کس کے ذہن میں کب کوئی بات ڈال دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو اسوہ حسنہ ہے حضور کی پوری زندگی، یہ مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسن اور امام حسین اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پر یہ کافر کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ظاہراً رسول اللہ شہید ہو جاتے، کوئی کافر کسی جنگ میں مار دیتا، تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا اور اسلام کا رعب دبدبہ قائم نہ رہ سکتا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ اسلام کا رعب اور دبدبہ بھی قائم رہے، اور ساتھ اللہ کو یہ منظور تھا کہ رسول اللہ کی صرف ذات مبارکہ کا ہر پہلو اپنے کمال پر بھی رہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوا کہ ظاہراً شہادت نہ دی جائے، مگر شہادت نبوی کو ایسے دو افراد کے ذریعے، ایسے فرد میں منتقل کر دیا جائے جو رسول تو نہ ہو، چونکہ رسول اور نبی ختم، نبوت ختم ہو گئی، اب رسول تو نہ ہو مگر رسول سے جدا بھی نہ ہو، رسول کا جزو ہو، جو خون رسول ہو سکتا تھا، یعنی وہ خود رسول بھی نہ ہو اور رسول سے جدا بھی کوئی شے نہ ہو۔ تو امام حسن حسین کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ میرا خون ہے، میں الحسین منی وانا من الحسین۔ قرآن کہتا ہے اب نہ انا و ابناکم، یہ آپ کے بیٹے ہیں، مبالغہ میں کہا نا اپنے بیٹے لاؤ، تو حضور اپنے بیٹے لائے، تو گویا پھر ان کی تربیت بھی حضور نے کی، تو گویا خونی طور پہ بھی رشتہ، مانوی طور پہ تربیت کا بھی رشتہ، روحانی بھی رشتہ، اور قرآنی رشتہ بیٹے بھی، تو ان سے قریبی کون ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ رسول اللہ کی وہ شہادت جو مؤخر ہے آسمانوں پر، اس کا عملی اظہار ان دو شخصیات کے ذریعے ہو۔ پھر دو شخصیات کیوں اپنائیں؟ ایک بھی تو اٹھا سکتا تھا۔ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ سری وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی سازش کر کے کمرے میں آ کے مار دے، زہر دے دے، کسی اور طریقے سے مار دے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی اس کا قاتل بھی متعین نہ ہو اور اس کی شہادت کی شہرت بھی نہ ہو۔ وہ اس کے لیے امام حسن کو چنا گیا کہ ان کو زہر دے دے کے سازشوں کے ذریعے شہید کیا۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کو مسافرت کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، بھوک پیاس کی عالم میں کوئی ظلم کے ساتھ میدان کے اندر شہید کر دے، اس کے لیے امام حسین کو چنا گیا۔ تو گویا امام حسین اور امام حسن کی جو شہادت ہے یہ اصلاً شہادت مصطفی کا باب ہے۔ اور اگلی بات بڑی غور طلب، بہت سارے عرفاء اور علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت جب امام حسین کا سر کاٹنے آتے تھے نا تو پیچھے بھاگ جاتے تھے، سب نے لکھا ہے یہ پیچھے ہو جاتے تھے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اور کوئی بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ یہ بدبختی اس کے سر میں آئے، حصے میں آئے کہ اس نے سر کاٹا ہے۔ تو شمر لعین جب پیچھے سے دوڑا اور وہ کہتا ہے کہ تم کیا ہو گیا، ان کو گالیاں دیں کہ تم کیوں نہیں سر کاٹ رہی، تو اس میں سے ایک شخص کا بیان پتہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم حسین لیٹے پڑے تھے، جب ہم حسین علیہ السلام کے گردن پر خنجر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حسین کی گردن کے اوپر رسول اللہ کی گردن ہے، تو ہم رسول اللہ کی گردن کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی یہ اور ادھر احادیث میں حضور فرماتے ہیں میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں اور یہ خون میں حسین کے اصحاب کی، اس شیشی میں حسین کے اصحاب کا خون ہے۔ تو گویا یہ دونوں چیزوں کو اگر ملائیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس خود میدان کربلا میں مانوی اور روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ نہیں، موجود تھے۔
اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم حسین کو کیسے حسین کا سر کاٹیں، یوں لگتا ہے کہ حسین کی گردن کے اوپر رسول اللہ کی گردن. اور یہ انہوں نے تو مانوی طور پہ دیکھا. اس کا اندر کا مفہوم یہ تھا چونکہ وہ شہادت بھی رسول اللہ کی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے امام حسین کی شہادت کو کبھی بھی ایک نفس انسانی کی شہادت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نفس انسانی کا قتل ہے گناہ. تو کیا یہ صرف گناہ تھا حسین کی شہادت؟ نہیں، نفس انسانی کا معاملہ نہیں، یہ اذیت رسول کا معاملہ ہے. اور اذیت رسول کے لیے قرآن کہتا ہے اس پر لعنت ہو، اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. کون؟ یؤذون اللہ و رسولہ، جو رسول کو اور اللہ کو اذیت دیتے. تو یہ بتائیے کہ اس سے بڑی اذیت کی کیا کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ کی بیٹیوں پر اور بیٹوں پر پانی بند ہے، وہ دھوکے سے بلائے گئے ہیں، بلانے والوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور باقی تو تھے ہی دشمن، وہ تو ویسے ہی آپ سے نبرد آزما تھے. اور اس کیفیت میں امام حسین نے ڈائیلاگ کیا، آخری حد تک امن اور مصالحت کی کوشش کی. امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ جا کے اپنے خاندان اور جو اصحاب نبی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہوں. پھر فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو. بعض علماء اس روایت کو نہیں مانتے، یہ ابن کثیر نے بیان کیا، البدایہ والنہایہ میرے سامنے پڑھی ہے. امام حسین نے فرمایا مجھے آگے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات چیت کر لیتا ہوں. یہ آرگیومنٹ بھی پیش کیا. بالکل. اور انہوں نے امن کی پوری کوشش کی کہ امت، انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ تلوار اٹھ گیا تو قیامت تک ایک ایسی لکیر بن جائے گی کہ یہ طبقے بن جائیں گے، اور آج بن گئے. انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو. اب یہاں سے ہمارے کچھ لوگ بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یزید کے پاس بیعت کے لیے جانا چاہتے تھے، وہ تو پیچھے جانا چاہتے تھے اپنی جان بچا کے. نہیں، یہ امن کی کوشش تھی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیچھے واپس چلے جائیں، یہ یزید کے پاس جائیں، یہ دونوں تب قبول ہے کہ بیعت کریں. حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت تو نہیں ہو سکتی، وہ آگے بھیجو یا نہ بھیجو، بیعت باطل سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ میرا خون بہے نہ امت تقسیم ہو سکتا ہے میری بیعت سے کم پر یزید راضی ہو جائے، اور اگر تم آگے پیچھے مدینہ جانے دو تو ہو سکتا ہے میں اپنے خاندان اور اصحاب نبوی کے ساتھ جو پیچھے صحابہ کرام ہیں ان سے مشاورت کر کے کوئی نئی صورتحال نکالوں. حق پر قائم رہتے ہوئے معاملہ سارٹ آؤٹ حق پر قائم رہے، یعنی باطل سے کمپرومائز کر کے کوئی رستہ نہیں نکلنا. وہ تو نکل سکتا ہے، وہ نہیں نکالا. وہ تو سمپل یہ تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے، بالکل معاملہ ختم. انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حسینیت مروب ہو گئی ہے یزیدیت سے، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یعنی باطل سے کمپرومائز کے علاوہ ڈائیلاگ کے سارے دروازے کھلے ہیں. تو اگر امام حسین یزید جیسے فرد سے ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کرتے تو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی، اس میں ہر مسئلہ ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتا نہیں جی اب میں گل ہی نہیں کرنی. جب آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ تھا. ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جب آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اس سے پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور ساتھ ہی آپ نے نا سوچ کا ایک نیا دروازہ بھی کھولا کہ اس کو ریئل لائف میں کیسے اڈاپٹ کرنا چاہیے اس عادت کو.